بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید رات کے وقت لوگوں کے حال معلوم کرنے کے لیے گشت کر رہے تھے۔ انہیں ایک گھر سے گانے بجانے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کے ساتھ ان کا وزیر جعفر اور مسرور غلام تھا۔ اندر سے ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے۔ اس عورت نے باخوشی اجازت دے دی اور کہنے لگی، آپ کو رہنے کی اجازت ہے، مگر آپ کو ایک شرط پر یہاں رکھیں گے کہ یہاں جو کچھ دیکھیں اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ اس گھر میں 3 قلندر پہلے سے موجود تھے جو پناہ کے لیے آئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک مزدور بھی تھا۔ عورتوں نے گانا بجایا اور پھر موج مستی کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے مزدور کو 2 کتیاں بندھی ہوئی لانے کا حکم دیا۔ مزدور نے ان دونوں کتیوں کو لا کر سامنے کھڑا کیا۔ زبیدہ اٹھی اور اچانک ان دونوں کتیوں کو اتنا مارا کہ خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد ان کو پیار کیا، زخم دھو کر باندھے اور وہیں پہنچا دیا جہاں سے مزدور ان کو کھول کر لایا تھا۔ خلیفہ ہارون بہت پریشان ہوئے اور چاہتے تھے کہ ان سے ان کا حال معلوم کریں، لیکن خاموش رہے۔ گھر میں موجود 3 قلندروں کو بھی اس بات پر حیرانگی تھی۔ انہوں نے اپنے اپنے قصے زبیدہ کو سنائے۔ زبیدہ نے 3 قلندروں کو بھی چھوڑ دیا، اور اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کو ایک سوداگر سمجھ کر ان کو اور ان کے غلام کو بھی چھوڑ دیا۔ اگلے دن خلیفہ ہارون الرشید نے زبیدہ کو اپنے دربار میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ زبیدہ خلیفہ ہارون الرشید کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ یہ تو وہی مسافر ہے جو رات ان کے گھر گزارنے کے لیے آئے تھے۔ خلیفہ نے کہا کہ میں تمہاری کہانی سننا چاہتا ہوں۔ زبیدہ نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ یا امیر المومنین، یہ دونوں کتیاں جن کو میں نے مارا پیٹا میری سگی بہنیں ہیں۔ زبیدہ نے کہنا شروع کیا، ان میں سے سب سے بڑی بہن میں ہوں۔ صافی اور امینہ میری سوتیلی بہنیں ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد ورثہ میں کافی جائیداد ملی۔ میری حقیقی بہنوں نے اپنی پسند کے مطابق اپنے نکاح کر لیے اور اپنے شوہروں کے ہمراہ چلی گئیں، لیکن ان کا انتخاب غلط ثابت ہوا۔ تھوڑی ہی مدت میں ان کا روپیہ پیسہ ختم ہو گیا اور ان کے شوہروں نے ان کو گھروں سے نکال دیا۔ یہ تباہ و برباد ہو کر میرے پاس آئیں۔ میں نے ان کو سر آنکھوں پر لیا اور جتنی دلجوئی کر سکتی تھی میں نے کی۔ ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا کہ ان دونوں نے پھر شادی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا کہ پہلے نکاح کے بعد تمہارے ساتھ کیا بھلائی ہوئی کہ تم اب پھر نکاح کا ارادہ رکھتی ہو، اس لیے چند دن صبر کرو، مناسب موقع دے کر میں تمہاری شادی کا انتظام کروں گی۔ لیکن دونوں بہنیں ضد کرتی رہیں اور اپنی مرضی سے نکاح کر لیے، لیکن کچھ ہی دن بعد پھر پریشان حال واپس آئیں۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس وقت ان کو ملامت کروں، اپنے یہاں محبت سے رکھا۔ ابھی چند مہینے گزرے تھے کہ ہمیں تجارت کرنے کا خیال آیا۔ ہم مناسب مال خرید کر بصرہ کی جانب روانہ ہوئی۔ تقدیر سے ہمارا جہاز راستہ بھول گیا اور ہم ایک غیر آباد علاقے کی جانب پہنچ گئے۔ کپتان نیچے اترا اور جزیرے کا حال معلوم کرنے چلا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کہنے لگا، یہاں آ کر خدا کی قدرت دیکھو، کیا کیا عجائبات ہیں۔ ہم سب گھومنے پھرنے چلے گئے۔ میری بہنیں ایک سمت چلی گئیں، میں دوسری سمت۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک پورا شہر آباد ہے۔ نفیس مکان، سجی ہوئی بازاریں اور شاندار نہریں موجود تھیں۔ ہر طرف پھیلے ہوئے آدمی سڑکوں پر نظر آئے، لیکن سب کے سب پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا۔ تھوڑی اور آگے بڑھی تو ایک مکان سے انسانی آواز آئی۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں، ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان اندر بیٹھا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ میں نے اندر جا کر اس کو سلام کیا۔ جب میری نظر اس پر پڑی تو دل کا عجیب حال تھا، جو کہ عرض کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن حضور کے سامنے چونکہ تمام واقعات پیش کرنے ہیں، اس لیے مجبوراً کہتی ہوں کہ میں اس نوجوان کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگی۔ جب میں سلام کر کے اس کے قریب گئی تو وہ بھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، خدا کا شکر ہے کہ آج مدت کے بعد
اپنے جنسوں کی شکل نظر آئی۔ میں نے اس سے حال پوچھا تو وہ سرد آہ بھر کر بولا، اس ملک کا بادشاہ میرا باپ ہے اور یہاں کے لوگ آتش پرست تھے۔ مجھے جس دایا نے پرورش کی وہ مسلمان تھی۔ کبھی کبھی مجھے بھی اسلام کے فرائض بتایا کرتی تھی اور میں مسلمان ہو گیا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن غیب سے آواز آئی جسے تمام شہر والوں نے سنا کہ تم سب ایک خدا پر ایمان لے آؤ ورنہ عذاب آنے والا ہے۔ شہر والوں نے سنا لیکن اس کی طرف توجہ نہ دی۔ آخرکار عذاب آ گیا اور سب پتھر کے بن گئے اور صرف میں تنہا باقی بچا ہوں۔ امیر المومنین میں اس کا حال سن کر ڈر گئی اور میں نے اسے کہا کہ کنارے پر ہمارا جہاز کھڑا ہے، اگر آپ بھی یہاں سے چلنا چاہیں تو ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ تیار ہو گیا اور پھر ہم جہاز پر آئے۔ وہ نوجوان شہزادہ مجھ سے محبت کرنے لگا۔ چنانچہ جہاز پر ہی ہمارا نکاح ہو گیا اور ہم ہنسی خوشی بغداد کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک روز موسم بہت سہانا تھا۔ میں اور میرا شوہر جہاز کے عرش پر سو رہے تھے کہ ان دونوں بہنوں نے ہمیں سمندر میں پھینک دیا۔ میرے شوہر تو اسی وقت غرق ہو گئے، لیکن میں ایک تختے کے سہارے صبح تک تیرتی رہی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور تیرتے ہوئے خشکی پر آ گئی۔ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی کہ اچانک ایک تیز سرسراہٹ کی آواز سنی۔ میں نے دیکھا کہ ایک سانپ اپنا بڑا سا منہ کھولے میری طرف آ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک بڑا سا اژدھا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھی اور ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور جو ہی میرے قریب سے گزرے تو ان کے سر پر دے مارا۔ اس کے بعد صاف پتھر پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور خدا جانے کب میری آنکھ لگی۔ جب میں بیدار ہوئی تو کیا دیکھا، ایک خوبصورت عورت دو کتیوں کو لے کر بیٹھی ہے۔ میں اس کو دیکھ کر ڈر گئی، لیکن وہ میرے قریب آ کر کہنے لگی، تو پریشان نہ ہو، میں دوست ہوں، دشمن نہیں۔ میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک پری ہوں۔ میں نے جب تمہاری طرف اطمینان سے دیکھا تو مجھے تمہارا اصلی حال معلوم ہوا۔ میں اسی وقت فوراً اڑ گئی اور تمہارے جہاز کو با احتیاط بغداد پہنچا کر اور تمہاری غدار بہنوں کو کتیا بنا ڈالا۔ ان کا قصور ایسا نہیں کہ بس اب سزا پر اکتفا کیا جائے، بلکہ 100 کوڑے روزانہ ان کو مارے جائیں، ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گی۔ اے امیر المومنین، میں اس روز سے ان کتیوں کو 100 کوڑے روز مارتی ہوں، لیکن پھر بہن ہونے کا خیال آتا ہے تو پیار کرنے لگتی ہوں۔ زبیدہ اپنا قصہ سنا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔